7 سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوئے، ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی، باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے، یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو، اس میں آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہو، دقیانوس کہو، جو مرضی کہہ دو، میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، ہم سے سوال نہیں ہوگا. بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ ہندو نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں. مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی، نہیں بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو، وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج کل. بار بار کہتا ہوں یہ کیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے، بیٹی 9 سال، تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے. بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے. پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے، بیٹی سر پہ پیار کرے، گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے. 9 سال کی بچی احتیاط کرے اسے، یہ احتیاط کی عمر ہے. اور جب بالغ ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نخواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی، اور اس کی کچھ تفصیل ہے، یہ خود سے فیصلہ نہ کریں، مفتی سے، کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں. تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا. ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، نہ 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 نہ. سوتیلی بیٹی جو ہے نا، قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے. قرآن کی اس آیت سے فقہا نے، امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے، اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا. نہ حلال، اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے، حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا. کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی، قرآن نے منع کر دیا. کسی عورت سے اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا، اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے، اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نخواستہ بہو کے سسر کے ساس کے ساتھ، داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول، کس میں؟ داماد میں اور ساس میں، تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دے دیں، کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں. بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں، اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید، وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے، کسی مفتی کے سامنے پوری، اس میں کچھ شرطیں ہیں. تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط، بولو بھائی، ضروری ہے. کن رشتوں سے احتیاط ضروری؟ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری، بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری، ساس سے احتیاط ضروری، داماد سے احتیاط ضروری. یہ وہ رشتے ہیں. سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری. کسی عورت سے آپ نے شادی کی، اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے، لیکن اگر اس سوتیلی بیٹی سے سیکچول ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی، اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ایسے واقعات آتے ہیں. کسی خاتون سے نکاح کیا، اس کی بیٹی بھی ہے، اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں، بیٹی سے پاؤں دبوا رہے ہیں. یہ کیا بے شرمی ہے بھائی؟ جوان بیٹی سے جو ہے نا وہ پاؤں دبوا رہے ہیں، سر کی مالش کروا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں.
فون آتے ہیں کہ جی جوان بیٹی تھی, اس سے ایسے میں کر رہا تھا تو مجھے شہوت پیدا ہو گئی, میں کیا کروں؟ کیا کریں بھائی, آپ کی بیوی حرام ہو گئی اور کیا کرو. حضرت یہ کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. شریعت کے علم, مسئلے کا علم نہ ہونا, اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی. آپ گئے پاکستان آئے, آپ کو نہیں پتا کہ لال بتی پہ گاڑی روکنی ہے اور ہری پہ چلانی ہے, آپ کو پتہ نہیں تھا. لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے آگے چلے گئے, پولیس والے نے روکا تو آپ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پہ روکتے ہیں. چھوڑ دے گا آپ کو وہ؟ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ ہی کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. تو یہ خوب سمجھ لیں, ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے. اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے. بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے. جب بھی اس پہ نگاہ ڈالے, کیسی نگاہ ڈالے گی؟ بیٹی جیسے. اور اس کو ہاتھ نہ لگائے. پیار کرنا ہے بہو کو, سر پہ ہاتھ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا, کیا کریں؟ بہو کو پیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس, بیٹیوں کی طرح بس سر پہ ہاتھ رکھا بس. کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں. خواتین بتاتی ہیں, سسر صاحب آ رہے ہیں, وہ خواتین کہیں خاتون آئی ہیں بہو امریکہ سے, سسر صاحب ایئرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے اور گلے مل رہے ہیں اس سے. بہو کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں, اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے یہ سسر صاحب کیسے ہیں. لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی. وہ بولے گی تو سسر کیا کہیں گے کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی, مجھے باپ مجھ پہ شک کرتی ہے. کیوں بھائی؟ تو سسر کو مسئلہ سمجھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ غلط ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بیٹیوں ہی کی طرح گلے مل رہا ہو, اور ہر ایک کی سوچ غلط نہیں ہوتی, کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اصول ہیں بھائی. 100 آدمیوں میں سے ایک اگر غلط ہوگا تو اس ایک غلط کے شر سے بچانے کے لیے مزید 99 کو بھی منع کیا جائے گا. الحمدللہ ہمارے گھروں میں خیر غالب ہے. سسر بہو کو بیٹیاں کی طرح سمجھتے ہیں, بہویں سسر کو باپ کی طرح سمجھتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا عنصر کم ہے, خیر اس معاملے میں الحمدللہ غالب ہے, مگر یہ غالب ہی رہے تو اچھا ہے. اگر یہ بے احتیاطیاں ہوئیں تو خیر کم ہو جائے گی اور شر غالب آ جائے. تو اچھے اور خاندانی لوگوں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بہویں اپنے سسر کے سامنے ذرا لپٹ کے بیٹھتی ہیں, چادر وادر سر پہ لے کے بیٹھتی ہیں. ایک تقدس ہوتا ہے, ایک رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھو, بہو کے لیے, سسر کے لیے یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ بہو کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے. سسر صاحب کیا کرتے ہیں, شادی ہوئی ہے, دروازہ کھول کے بہو کے کمرے میں گھس گئے. وہ بیچاری کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے, کس حال میں لیٹی ہوئی, اور اس کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں میں باپ ہوں, میں بھی پرمیشن لے کے آؤں. تو حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جوان بیٹی کے کمرے میں باپ کو اس طرح نہیں گھسنا چاہیے. بیٹی کا بھی باپ سے کوئی حیا تو ہوتی ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط برتو. ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, کسی پہ شک نہیں کر رہے, یہ سارے کیسز ہو رہے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری بیوی کے لیے چوڑیاں لاتے ہیں تو میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں. وہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے ابا میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس کو غیرت آ رہی ہے بیٹے کو کہ یار یہ ابا کیا کر رہے ہیں. کہہ رہے لیکن ابا کو بولو تو ابا کیا کہیں گے, مجھ پہ شک کر رہا ہے, مجھ پہ شک کرتے ہو, میں کوئی برا آدمی ہوں, میں کوئی ایسا ہوں. تو بھائی شک وک کی بات نہیں ہے. ابا کو بتا دو, ابا آپ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن آپ کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کیونکہ اس سے شر پھیل سکتا ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم جو سابق تھے, بڑے پرہیزگار عالم تھے, ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر ساس جوان ہو اور داماد بھی جوان ہو تو ساس کو چاہیے کہ داماد سے پردہ کرے. بہتر ہے, واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے. اسی طرح اگر سسر بالکل جوان ہو اور بہو بھی بالکل جوان ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہ سسر سے اس زمانے میں پردہ کرے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پردہ کرے, ہم تو آسانی دے رہے ہیں. پردہ نہیں بھی کرتی تو کم از کم احتیاط لازمی کرے. یہ تو وہ رشتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیے. اور دیور کیا ہے, وہ تو موت ہے بھائی, حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے. دیور سے خدا نخواستہ کوئی سیکسول ریلیشن ہو گیا تو نکاح پہ فرق نہیں پڑتا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے اتنی احتیاط کا حکم دیا, فرمایا الحمو موت. دیور کیا ہے, موت جیسے. سب کچھ ہوتا ہے گھروں میں اللہ کے بندو, اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط برتو. جوان بھابھی کیوں دیور کے سامنے آ رہی ہے, کیوں فری ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا, آپ کے ہاں اچھا ماحول ہے,
لیکن یہ ماحول اچھا جب ہی رہے گا جب نہیں بھائی ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے, شیطان مروا رہا ہے, ہمیں کروا رہا ہے, ہمارا بیڑا گرک کر رہا ہے, ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا ہم سے, معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے, کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی, موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے, بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں, خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں, ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی. ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, زندہ تھے, ان کے پاس میں لے گیا, میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دیا. اب وہ ایک دن آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا, بڑا فائدہ ہو, لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے کہ اللہ بھی کہے گا کل توبہ کر کے گیا تھا, رو رو کے ایسے گر رہا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے. تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا, گٹکا اس وقت میرا خیال ایجاد نہیں ہوا تھا. سگریٹ, پان, نسوار, چرس, جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, باقی ساری چیزیں کر رہا تھا وہ. اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی, توبہ کی توفیق. توبہ طائب کا خیال پیدا ہوا نا جب آدمی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے, یار میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ نسوار چھوڑ, حالانکہ نسوار تو حرام نہیں ہے لیکن میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس, کیونکہ یہ شاعرانہ مزاج تھا اس کا, تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی. اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا, تو کہہ رہے یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپئن تھا نا, یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے, یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. تو خود بتاتا یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا, کہہ رہا عورت میری کمزوری ہے بھائی, کہیں سے انٹی گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو. اب ان کا پورا بیان بدنظری کے خلاف, یہ وہاں چیخ رہا ہے نا, لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. خیر ہم نے بیعت کرا دیا, اب توبہ طائب کر لی اس نے. تھوڑے دن میں پھر کہتے ہیں میں گھر آتا ہوں, مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا, کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی ہے. اللہ بھی کہے گا کل روز ہو کے گیا ہے, توبہ کی, اب دوبارہ کیا کر رہا ہے, اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی, معافی مانگنے آ گیا. تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا. اللہ کی قدرت, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ بیان میں کہنے لگے, یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا, یہ وہی زبان سے اکثر ان کے دل بیان میں نکل رہی ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا, توبہ ٹوٹتی ہے, اس وقت شرم آنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. توڑتے ہوئے شرم آنی رہی ہوتی ہے بھائی, اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے نا کہ یار کل کتنا رو دھو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیاں مانگی ہیں, اس وقت شرم نہیں آ رہی ہے, شیطان گئے. تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے, توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو, اس لیے کہ توبہ نیکی ہے, نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑنا گناہ, گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں نے کہا لے بھیا ہو گیا نا, اشکال کا جواب مل گیا. تو بار بار اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی, آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے اور انشاءاللہ ریورس بھی ہو گیا. ایسا نہیں ہے, آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بچوں کی بات ہے, تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس, دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو, مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ, قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو, بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی, کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ, کزن کے ساتھ بھی سوئے گا, بولو نا, نہ نہیں سوئے گا. ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا, دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے پھر بھائی دوستی ختم. تو دور رکھیں, اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے, مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے, میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں, ظہر کی نماز میں, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے, یہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ, یہ کیا لگتا ہے. تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں, بولو